سترے کی افضل مقدار کے بارے میں کئی احادیث آتی ہیں، جس میں باقاعدہ حکم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ جب تم میں سے کوئی سترہ رکھے تو کم از کم اونٹ کے پالان کی جو پیچھے کی لکڑی ہوتی ہے، اس کی کاٹھی کی جو پیچھے کی لکڑی ہے، اس کے بقدر جو ہے اونچائی اس کی ہونی چاہیے۔ حضرت عائشہ کہتی ہیں، صحیح مسلم ہی کی اگلی روایت ہے کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سئل فی غزوۃ تبوک عن سترۃ المصلی فقال کمؤخرۃ الرحل، کہ غزوہ تبوک کے موقع پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سترے کے بارے میں پوچھا گیا کہ کتنا اونچا ہونا چاہیے، تو اللہ کے رسول نے فرمایا پالان کی پچھلی لکڑی کے برابر ہو تو کافی ہے۔ یہ پچھلی لکڑی کی اونچائی کتنی ہوتی تھی؟ حضرت عطا 200 صحابہ کے شاگرد ہیں، مشہور تابعی، وہ کہتے ہیں قال آخرۃ الرحل ذراع فما فوقہ، یعنی کجاوے کی جو پچھلی لکڑی کی اونچائی ہوتی تھی وہ ایک ہاتھ یا اس سے بڑی ہوا کرتی تھی۔ امام ابو داؤد نے بھی جو ہے اس کی یہی وضاحت کری ہے کہ ایک ہاتھ یعنی ہتھیلی کو کھول کر کوہنی تک کا جو حصہ ہے وہ ذراع کہلاتا ہے، اور یہ تقریباً 1.5 فٹ ہوتا ہے۔ تو اتنی اونچائی کی کوئی چیز رکھ لیں تو یہ بہترین اور افضل سترہ مانا جائے گا، جیسا کہ حضرت عطا رضی اللہ عنہ نے وضاحت کر دی ہے۔ ویسے مجبوری میں کوئی بھی کتنی بھی اونچی چیز ہو کچھ بھی رکھی جا سکتی ہے، جائز ہے، لیکن جو سنت اور افضل طریقہ ہے وہ اتنی اونچی چیز ملتقى اہل الحدیث جو عرب علماء کے فتاوی اور مضامین سے مزین ہے، اس میں جو ایک مضمون شیخ ابن عثیمین وغیرہ کا درج ہے، تو اس میں وہ لکھتے ہیں کہ نمازی کے لیے کسی چیز کھڑی چیز کا سترہ بنانا یہ سنت طریقہ، اور افضل یہ ہے کہ زین کے پشت کے برابر یا اس سے بڑی کوئی چیز ہو تو وہ رکھی جائے سامنے۔ امام نووی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ حدیث میں نماز پڑھنے والے کے سامنے سترہ رکھنے کی ترغیب دی گئی ہے، اور وضاحت کی گئی ہے کہ سترہ کی کم از کم لمبائی جو ہے وہ پچھلے حصے کے برابر ہو، زین کے پچھلے حصے کے برابر، جو کہ بازو کی ہڈی کے برابر، اور وہ بازو کے 2/3 حصے کے برابر ہے۔ یہ سترہ اتنی ہی لمبائی کی کسی بھی چیز سے حاصل کیا جا سکتا ہے۔ امام ابن قدامہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ سترے کی مقدار اس کی لمبائی میں ایک بازو کی لمبائی یا اس جیسی کوئی چیز بھی رکھ لی جائے تو سترے کے لیے کافی ہے۔ حضرت ابو عبداللہ سے زین کے پشت کے بارے میں پوچھا گیا کہ اس کی کتنی لمبائی ہو، تو انہوں نے یہی بتایا کہ ایک بازو کی لمبائی، جیسا کہ عطا سے مروی ہے۔ امام سوری اور اہل الرائے سب کا یہی کہنا ہے۔ امام احمد بن حنبل سے روایت ہے کہ یہ بازو کی ہڈی کی لمبائی ہے۔ امام مالک، امام شافعی کا بھی یہی قول ہے۔ ظاہراً یہ ایک تخمینہ ہے، تصریح نہیں ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے زین کے پچھلے حصے کے برابر قرار دیا، اور زین کے پشت کی لمبائی کبھی لمبی کبھی چھوٹی بھی ہو جاتی ہے، مختلف ہوتی ہے، کبھی ایک بازو کی لمبائی، کبھی اس سے کم، کبھی اس سے زیادہ۔ بس جو چیز ایک بازو کی لمبائی کے قریب قریب ہو وہ افضل سترے کے لیے کافی ہے۔ جہاں تک موٹائی اور پتلے پن کا تعلق ہے تو اس کی کوئی حد نہیں۔ امام نووی کہتے ہیں کہ اس کی کوئی حد ہم نہیں جانتے، اس کا تیر یا نیزے کی طرح باریک ہونا بھی جائز ہے، یا دیوار کی طرح موٹا ہونا بھی جائز ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نیزے سے بھی سترہ کر لیا کرتے تھے، اور لکڑی سے بھی، عصا سے بھی۔ اور حضرت ابو سعید رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ہم نماز میں تیر یا پتھر سے اپنا سترہ بنا لیا کرتے تھے۔ اسی طرح شیخ ابن عثیمین سے نماز پڑھنے والے کے سترے کی لمبائی کے بارے میں پوچھا گیا تو انہوں نے بھی یہی جواب دیا کہ نمازی کے لیے بہتر و افضل یہ ہے کہ زین کی پشت کے برابر یعنی 2/3 ہاتھ کے برابر چیز سے سترہ بنا لیا جائے، اگر اس سے کم ہو تو کوئی حرج نہیں، خواہ وہ تیر یا لاٹھی ہی کیوں نہ ہو کافی ہوگا۔ مجموع فتاوی ابن عثیمین جلد 13 صفحہ نمبر 326۔ تو یہ تو اونچائی ہے، کیا بھائی اونچائی اتنی ہونی چاہیے، یہ افضل بہتر ہے۔ اور موٹائی کے بارے میں کوئی وضاحت حدیث میں نہیں ہے، ہاں بلکہ کتنی بھی پتلی ہو، اونچائی اتنی اگر ہے تو پتلا پن اس کا کتنا بھی ہو، چاہے بال کے برابر ہی کیوں نہ ہو،
تو بھی چلے گا۔ ابن خزیمہ رحمۃ اللہ نے باب باندھا ہے، پھر اس کے تحت جو حدیث لائے ہیں وہ حضرت ابو ہریرہ کی عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال تجزئ من السترة مثل مؤخرة الرحل ولو بدق شعرة، کہ پالان کی پچھلی لکڑی کے برابر سترہ رکھ لو تو کافی ہوگا، اگرچہ وہ بال کی طرح باریک کیوں نہ ہو، یعنی کتنا بھی باریک ہو، بال کے برابر بھی باریک ہے تو بھی چلے گا۔ امام ابو بکر رحمۃ اللہ علیہ اس کے بعد لکھتے ہیں، یعنی ابو بکر ابن خزیمہ رحمۃ اللہ علیہ، کہ والدلیل من اخبار النبی صلی اللہ علیہ وسلم انه اراد مثل آخرة الرحل في الطول لا في العرض قائم ثابت منه اخبار النبی صلی اللہ علیہ وسلم انه كان يركز له الحربة يصلي اليها وعرض الحربة لا يكون كعرض آخرة الرحل، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جو یہ ثابت ہے کہ سترہ پالان کے پچھلے حصے کے برابر ہونا چاہیے، تو یہ اصل میں اس کی مقدار طول لمبائی میں مراد ہے، عرض میں چوڑائی میں نہیں ہے، اور یہ بات ثابت ہے۔ اور ان میں سے ایک وہ حدیث بھی ہے جن میں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نیزہ گاڑ کر جو ہے سامنے پھر نماز پڑھایا کرتے تھے، تو اس کی جو چوڑائی ہوتی ہے وہ پالان کی پچھلی لکڑی کے برابر اس کی چوڑائی نہیں ہوتی، بلکہ اس سے وہ بہت پتلی ہوتی ہے۔ مصنف عبد الرزاق میں اور وضاحت ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ لا یضرک اذا کان بین یدیک سترۃ وان کانت ادق من الشعر، حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں اگر تمہارے سامنے دوران نماز سترہ موجود ہے تو کوئی گزرنے والا تمہیں نقصان نہیں پہنچائے گا، اگرچہ وہ سترہ بال سے زیادہ باریک ہی کیوں نہ ہو، لہذا کتنا ہی پتلا کیوں نہ ہو، اگر اونچائی اتنی ہے تو یہ افضل سترہ ہے۔